الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد محترم و مکرم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت کے بعد بندہ مومن پر جو سب سے زیادہ بھاری حق ہے وہ والدین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے متعدد بار قرآن پاک میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا عنوان ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ یقیناً یہ برحق ہے کہ انسان جب ماں باپ کی، والدین کی خدمت کرتا ہے تو وہ جب خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل سے دعا نکلتی ہے اولاد کے حق میں، تو یقیناً وہ قبول ہی قبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے وقت کا نبی اپنی امت کے حق میں دعا کرتا ہے۔ تو جو بھی والدین اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرتے ہیں یقیناً وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر اس نے والدین سے دعائیں حاصل کرنی ہیں تو ان کی خوب خدمت کرے۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ مرقوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر اور بہت ہی جلالی نبی تھے اللہ کے۔ ایک دن انہوں نے اللہ رب العالمین سے عرض کی کہ یا اللہ، میں جنت میں اپنا ساتھی جو ہے وہ دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، کون ہے جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا؟ یا اللہ تو مجھے اس دنیا میں ہی دکھا دے، چونکہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور کلیم بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک کسائی ہے، قصاب ہے جو گوشت بیچتا ہے، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں وقت کا نبی اور ایک کسائی وہ میرا ساتھی ہوگا اور وہ بھی جنت میں۔ تو بہرحال اللہ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ جو نشانیاں بتائی گئی تھی اس کے مطابق ایک کسائی جو ہے وہ آپ کو ملا، آپ نے اس سے سلام و دعا کی اور وہاں پر بیٹھ گئے، دیکھنے لگے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، کون سا اس کا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں اس کو موسیٰ نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا دن اس کے پاس بیٹھے رہے، اس کے عمل دیکھتے رہے، لیکن اس کا کوئی ایسا عمل آپ کو نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے وہ موسیٰ نبی کا جنت میں ساتھی بن پائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سارا دن دیکھا کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، تو وہ شام کو جب گھر جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں آپ کے پاس رہوں گا، اور بتایا نہیں کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو اس نے کچھ گوشت کی اچھی اچھی بوٹیاں جو ہے وہ بچا کر ایک شاپر میں رکھی تھی، وہ ساتھ لایا اور آ کر ان کو جلدی سے پکایا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی والدہ جو بہت ہی ضعیف ہو چکی تھی اس کو جو ہے وہ نرم کر کے وہ اس نے کھلا دی۔
جب بھی اس نے کھائی اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس بوڑھی عورت، اس کسائی کی ماں کے ہونٹ جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی کہ وہ ماں اپنے بیٹے کے حق میں یہ دعا کر رہی تھی کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تجھ پہ راضی ہوں، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بوڑھی ماں کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب کو، اس کسائی کو مبارک دی کہ اے قصاب تجھے مبارک ہو، میں اللہ کا نبی حضرت موسیٰ ہی ہوں جو تیرا مہمان بنا ہوں۔ میں مہمان بننے کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس عمل کی کھوج کے لیے آیا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا گیا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو مجھے کوئی عمل نہیں نظر آیا، وہ عمل ہے تو فقط صرف یہی ہے کہ وہ تو نے ماں باپ کی جو خدمت کی ہے، جو بوڑھی ماں کی تو خدمت کر رہا ہے، وہ تجھ پہ راضی ہو گئی ہے، اس نے تیرے حق میں یہ دعا کی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو اس نے جو دعا کی ہے رب العالمین نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے، اور مبارک ہو میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور تجھے خوشخبری ہو، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور مبارک ہو تجھے کہ جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا، اور تیری خدمت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، تیری ماں کی خدمت جو ہے وہ رنگ لائی ہے، اور تیری ماں کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے، جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا۔ تو یقیناً ماں باپ کی جب خدمت کی جائے، دل سے کی جائے، تو ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو وہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہیں، درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ فوراً دعا جو والدین اپنی اولاد کے حق میں کرتے ہیں وہ فوراً دعا قبول ہی ہو کر رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے کہ آپ کو ہی طور پر جایا کرتے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو آپ کی والدہ محترمہ جب حیات تھی تو وہ پیچھے مصلی بچھا کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی کہ یا اللہ میرا بیٹا تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، اسے ثابت قدم رکھنا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کے آنا، کیونکہ پیچھے دعائیں دینے والی ماں جو تھی وہ اب دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، لہٰذا اب جب آنا تو بڑے آرام سے، احتیاط سے اور سکون کے ساتھ آنا کہ ماں کی دعائیں جو ہے ان کا سایہ جو ہے وہ تمہارے سر سے اٹھ چکا ہے۔ تو یقیناً وقت کا نبی ہے لیکن اسے بھی ماں باپ کی دعاؤں کا سہارا ہے، تو ماں باپ اگرچہ گناہ گار ہوں لیکن ان کی دعا اولاد کے حق میں وہ وقت کے نبی کی طرح ہوا کرتی ہے، وہ قبول ہی قبول ہے۔ والدین کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے اور والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کا فرما بردار بن کر رہنا چاہیے، ان کا حکم جو ہے وہ ہمیشہ ماننا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ یہ پوری سورت جو ہے وہ کس کے نام سے مشہور ہوئی؟ جس نے ماں باپ کی خدمت کی، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تو یاد آ گیا، سناتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی زمانہ تھا اور ایک شخص تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب جو ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، آج نہیں تو کل میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور اس کا صرف ایک چھوٹا بیٹا تھا جو ابھی چھوٹا بچہ تھا اور اس کے پاس کوئی مال و جائیداد تو تھا نہیں، ایک بچڑی اس نے پال رکھی تھی، تو وہی تھی کہ اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں اسے یہیں چھوڑ دیتا ہوں تو بچہ چھوٹا ہے وہ اسے سنبھال نہیں پائے گا، اور اگر اس کے حوالے کرتا ہوں تو یہ اس کی خوب جو ہے وہ خدمت نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ چھوٹا بچہ ہے، تو اب کیا کروں؟ تو بالآخر اسے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ رب کے ہاں جو ہے وہ اسے امان رکھ دوں۔ تو وہ جنگل میں لے گیا اور رب العالمین کی خدمت میں، رب العالمین کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بچڑی جو ہے یہ میں تیری امان میں دیتا ہوں، میرا بچہ جب بڑا ہوگا وہ
تجھ سے خود بخود آ کر لے لے گا تو اسے جو ہے وہ دے دینا کہ یہ اس کے کام آئے، ابھی بچہ چھوٹا ہے تو یہ اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت فرمائی، اور وقت گزرتا گیا اور بچہ بڑا ہو گیا۔ بچہ جو ہے وہ ماں کا بڑا فرما بردار تھا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا، تو وہ جو کچھ کما کر لاتا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا۔ ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا، دوسرا حصہ جو ہے وہ ماں کی خدمت کرتا، اور تیسرا حصہ جو تھا، جو تھوڑا بہت بچ جاتا تو وہ اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرے باپ نے تیرے لیے ایک بچڑی جو ہے وہ جنگل میں چھوڑی تھی، تو جاؤ جنگل میں وہ بچڑی جو ہے وہ تلاش کرو، تمہیں مل جائے گی، اسے لے آؤ۔ تو بچہ جب گیا جنگل میں تو واقعے کے مطابق اسے جو ہے وہ بچڑی مل گئی، گائے بن چکی تھی، اسے لے آیا اور اس کی خوب خدمت کی۔ تو ایک دن جو ہے والدہ نے کہا کہ بیٹا اسے جا کر بازار میں بیچ آؤ، اور جو پیسے ملیں ان سے جو ہے وہ گھر کا گزر بسر جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو بیٹا جو ہے وہ ماں کے حکم پر بازار میں گیا اس کو بیچنے کے لیے۔ تو ایک جو ہے وہ گاہک آیا، خریدار آیا، اس نے کہا کہ گائے بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے۔ کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا 3 درہم دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 درہم میں میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، لیکن میں والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں، ان کی اجازت جو ہے وہ شرط ہے، اگر وہ اجازت دیں گی تو میں بیچ دوں گا، وگرنہ نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یار 6 لے لو، 3 درہم کے بجائے 6 درہم لے لو، لیکن والدہ سے پوچھنے نہ جاؤ، ابھی جو ہے وہ سودا طے کرو۔ تو وہ بچہ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں والدہ سے ضرور پوچھوں گا، کیونکہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ جب بھی سودا طے ہونے لگے تو آ کے مجھ سے پوچھنا ضرور، تو میں ایسے نہیں بیچ سکتا۔ تو بچہ جو وہ گھر میں آتا ہے سارا واقعہ بتاتا ہے کہ اس طرح ایک خریدار آیا ہے اور اس نے 3 درہم کہے، تو میں نے کہا کہ میں والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں، تو انہوں نے کہا جو ہے والدہ سے نہ پوچھو، 6 لے لو۔ تو میں جو ہے وہ واپس آ گیا ہوں، تو والدہ نے کہا بیٹا اسے 6 درہم میں ہی بیچو۔ تو اب دوبارہ آئے، اس گائے کا ریٹ جو ہے وہ 6 درہم ہو گیا۔ دوبارہ پھر وہ خریدار آیا، اس نے کہا کہ گائے بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے۔ کتنے کی؟ 6 درہم کی۔ انہوں نے کہا 6 درہم کی ٹھیک ہے مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا لیکن والدہ کی اجازت جو ہے وہ شرط ہے، پہلے میں جاتا ہوں والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں، جیسے والدہ صاحبہ فرمائیں گی اسی طرح جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا ہمارا۔ تو وہ خریدار جو تھا اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ والدہ سے نہ پوچھیں، آپ مجھے 6 کے بجائے 12 درہم لے لیں، 12 درہم میں مجھے فروخت کر دیں، لیکن والدہ سے نہ پوچھیں، اور ایسے ہی معاملہ جو ہے وہ طے کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں والدہ سے تو ضرور پوچھوں گا، والدہ کی اجازت جو ہے وہ شرط ہے، اگر والدہ صاحبہ اجازت دیں گی تو پھر ہمارا سودا جو ہے وہ ہو جائے گا، اگر وہ اجازت نہیں دیں گی تو پھر جیسے اللہ کی مرضی۔ تو دوبارہ گھر گئے، والدہ سے یہ واقعہ عرض کیا کہ یوں ایک خریدار آیا ہے، تو اس نے جو ہے وہ 6 کے بجائے 12 کی پیشکش کی ہے کہ 12 لے لو، لیکن گھر میں جا کے نہ بتاؤ، اور ایسے ہی مجھے جو ہے وہ بیچ دو۔ تو والدہ نے کہا کہ اب جو ہے وہ جو خریدار آ رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ کوئی عام خریدار نہیں ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہی ہے جو تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے آ رہا ہے۔ اب جب وہ خریدار آئے تو اس سے تم یہ پوچھنا کہ مجھے بتائیے کہ یہ گائے بیچوں یا نہ بیچوں۔ تو ایسے ہی ہوا، جب آپ گائے کو لے کر آیا بچہ گائے کو بیچنے کے لیے تو وہ خریدار آ گیا، تو اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ گائے بیچوں یا نہ بیچوں۔ اس نے کہا کہ ابھی گائے کو نہ بیچو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر ایک شخص جو ہے وہ قتل کرے گا، اور پھر وہ قاتل کو جاننے کے لیے جو ہے وہ
ایک بڑا مسئلہ اور ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، تو پھر ایک گائے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ لایا جائے گا، اور پھر ایک گائے جو ہے وہ منتخب کی جائے گی، اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کی دم جو ہے وہ اس پر ماری جائے گی، تو وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا۔ تو یہ وقت آنے والا ہے، اور جو شرائط وہ ساری گائے میں ہوں گی، وہ ساری کی ساری آپ کی گائے میں ہی ہیں۔ آپ کی گائے میں جو صفات موجود ہیں اور جو صفات اللہ کی طرف سے منتخب ہوں گی، وہ ساری کی ساری صرف آپ ہی کی گائے میں ہیں، اس جیسی کوئی اور گائے نہیں ملے گی۔ اس لیے اس کو ابھی جو ہے وہ آپ نہ بیچیں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، وقت آنے پر انشاءاللہ یہ بہت نفع دے گی آپ کو۔ اور جب آپ اسے دے دینا تو پھر کیا ہوگا، آپ کو جو ہے وہ یہ شرط لگانا کہ ہمیں اور اس کی قیمت کوئی نہیں چاہیے، اس کی کھال جو ہے وہ سونے سے بھر دو۔ تو وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اس نے ایک شخص نے قتل کیا اور پھر مکر گیا، تو اب قاتل کا پتہ چلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کی بارگاہ میں یہ واقعہ جب عرض کیا گیا، تو اسی طرح پھر بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے گائے ذبح نہیں کی۔ اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی صفات کیا ہوں گی، وہ کیسی ہوگی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسے ہی کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ہو جاتا ان کا کام، لیکن وہ خود ہی اپنے لیے مشکلیں پیدا کرتے چلے گئے، سوالات پہ سوالات کرتے گئے، جو ان کے لیے ہی مشکل کام بن گیا۔ اور انہوں نے مختلف شرائط پوچھی، رنگ کیا ہوگا، وہ کیسی ہوگی، وہ ساری شرائط جو ہے وہ صرف اور صرف اسی کی گائے میں تھی جو بچہ جو ہے وہ بازار میں بیچا کرتا تھا، اور ماں کا بڑا فرما بردار تھا اور ماں کا بڑا تابعدار تھا، تو وہ اسی کی گائے میں وہ ساری صفات موجود تھی، چنانچہ اسی کی گائے جو ہے وہ خرید لی گئی، کیونکہ اور اس روئے زمین پر اس وقت کوئی اس جیسی گائے نہیں تھی، صرف وہی تھی۔ تو جیسی شرط انہوں نے کہی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دو، تو منہ مانگی قیمت جو ہے وہ انہیں مل گئی، کیونکہ اس جیسی کوئی اور گائے انہیں مل نہیں رہی تھی، گائے تھی صرف یہی۔ تو جیسا انہوں نے مانگا ان کو مل گیا۔ تو یقیناً یہ صرف اور صرف والدین کی محبت اور والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ جو انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کی دعائیں حاصل کرتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے، ان کی تابعداری کرتا ہے، ان کا کہنا مانتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کا اجر جو ہے وہ اس دنیا میں ہی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے والدین کو راضی کیجئے۔ کیوں کہ اگر والدین ناراض ہیں اور پھر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو رب کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ کے والدین آپ پر راضی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک واقعہ مرقوم ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے گیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، تو وہاں پر ایک شخص زار و قطار رو رہا ہے اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہے، لیکن خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے کہ تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، یہاں سے چلا جا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ متعدد بار اس کی آواز کو سنتے ہیں، بالآخر جا کر اس سے کہتے ہیں کہ تو سنتا نہیں کہ خانہ کعبہ سے آواز آ رہی ہے کہ تیری حاضری قابل قبول نہیں ہے، تیری حاضری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں سے چلا جا، کیا وجہ ہے، یہ کیوں آواز آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے وقت کے ولی لگتے ہیں، اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، تو سنیے میرا واقعہ۔ معاملہ یہ ہے کہ میری ماں جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، تو
آپ فرمانے لگے کہ پھر یہاں پر کیا کر رہے ہو، پہلے جاؤ گھر میں اپنی ماں کو راضی کرو، پھر آنا خانہ کعبہ کا طواف بھی قبول ہوگا اور خدا کی عبادت بھی قبول ہوگی۔ جب تک والدین ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، اس وقت تک رب کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اگر عبادت قبول کروانا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میرے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف اور خانہ کعبہ کے چکر جو ہیں یہ قبول ہو جائیں، تو پہلے جاؤ اپنی ماں کو راضی کراؤ۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے تو راضی نہیں ہوں گی، آپ اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، تو یہی مہربانی کریں آپ میرے ساتھ چلیں، یہ کام تو میرا کر دیجئے، یہ مشکل تو میرے لیے آسان فرما دیں۔ آپ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، ولی کامل تھے، وہ یہی چاہتے تھے اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ مخلوق کے خدا کی خدمت کرنا، تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ تو جیسے ہی وہ گھر میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے پوچھا کون؟ بیٹے نے بتایا کہ اماں میں تیرا فلاں بیٹا آیا ہوں، دروازہ کھولو۔ تو ابھی دروازہ نہیں کھولا، بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، ماں نے اندر سے ہی صدا لگائی اور آواز لگائی کہ دوبارہ تو زخم تازہ کرنے نہیں آئے، پہلے جو تم نے مجھے مارا تھا اور جو سزائیں دی تھی وہ زخم ابھی تک تازہ ہیں، دوبارہ کہیں مجھے مارنے تو نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی یہ صدائیں سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے ماں پر کہ 7 سال گزر گئے اور ابھی تک جو ہے وہ تمہارا ظلم کیا ہوا تمہاری ماں نہیں بولی، کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ تو جب ماں نے دروازہ نہ کھولا تو آپ نے صدا لگائی کہ اماں میں معین الدین چشتی تمہارے دروازے پہ سید تمہارے دروازے پہ کھڑا دستک دے رہا ہوں، مہربانی کرو دروازہ کھول دو۔ تو جیسے ہی سید کا نام سنا تو اس نے فوراً دروازہ کھولا اور آپ کے قدموں میں آ کے گری اور عرض کی حضور کیسے جلوہ افروز ہوئے، کیسے آنا ہوا، آپ نے آج جو ہے وہ میرے گھر میں کیسے قدم رنجا فرمایا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو اس عورت نے کہا ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کو معاف کر دیں۔ تو کہنے لگی ماں کہ نہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کیا وجہ؟ اس نے کیا ظلم کیا ہے تم پر؟ تو وہ فرمانے لگی کہ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ ماہ رمضان کے مہینے میں شراب لے کر آیا اور مجھ سے کہا کہ روٹی پکا کر دو۔ تو میں نے کہا نہیں بیٹا رمضان کا مہینہ ہے، مجھے حیا آتی ہے رب سے، تو رمضان المبارک کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو جائے گا، میں روٹی نہیں پکا کے دے سکتی روزے کی حالت میں۔ تو یہ جو ہے مجھ پر ظلم و ستم کرنے لگ گیا، مجھے مارنے لگا۔ یہ دیکھیں ابھی بھی زخم باقی ہیں جو اس نے مجھے 7 سال پہلے مارا تھا، ابھی آج بھی وہ زخم جو ہے وہ موجود ہیں، اس لیے یہ بہت بڑا ظالم ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا مارا ہے اس نے ماں کو اور ماں کی خدمت نہیں کی، اور ماں 7 سال ہو گئے لیکن اب بھی وہ زخم نہیں بھولی اور اس کو معاف نہیں کر سکتی اور معاف نہیں کر رہی، تو آپ رحمت اللہ علیہ اٹھے اور واپس آنے لگے۔ تو اس کی ماں نے آپ کا دامن پکڑا اور عرض کرنے لگی حضور مہربانی کیجئے آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ سید زادے میرے گھر میں آ گئے ہیں تو آپ کا کہا سر آنکھوں پر میں آپ کا کہنا مانتی ہوں، ہے تو یہ بڑا ظالم لیکن میرے دروازے سے آپ خالی واپس نہ جائیں، آپ آئے ہیں اس کی سفارش لے کر، تو آپ کے کہنے پہ میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ اس کو میں نے معاف کیا۔ جیسے ہی ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کیا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کو یہ آواز آتی ہے رب کی طرف سے، رب فرماتا ہے کہ اے معین الدین اس کو کہہ دو اب میرے گھر میں آئے یا نہ آئے اس کے پہلے 7 سال کے حج بھی قبول ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ ماں باپ کی خدمت وہ رنگ لاتی ہے، اور اگر والدین راضی ہیں تو رب کی عبادت بھی قبول ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
عبادت بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور بلکہ موت بھی مشکل ہو جاتی ہے، ایمان پہ خاتمہ بھی نہیں ہوتا، خاتمے کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ حدیث پاک میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مرقوم ہے کہ آپ پر جب آخری وقت آیا تو سکرات جاری ہو گئی، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو ایک صحابی رسول دوڑے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، علقمہ آپ کے صحابی ہیں، ان کا آخری وقت ہے، سکرات لگی ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، مہربانی کیجئے حضور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے والدین زندہ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس کے والد تو نہیں، والدہ البتہ حیات ہیں لیکن بہت بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جا کر ان کی والدہ سے کہیں کہ وہ چل کے آ سکتی ہیں تو وہ خود میرے پاس آ جائیں، اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں چل کے خود آ جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی سرکار کا پیغام اس بوڑھی ماں کو ملتا ہے تو وہ کہتی ہے میں کون ہوتی ہوں سرکار کو تکلیف دینے والی، میں خود چل کے حضور کی بارگاہ میں جاتی ہوں۔ تو وہ عورت لکڑی کے سہارے، لاٹھی کے سہارے چل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ علقمہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو عرض کرتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم اس پر راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو وہ عرض کرتی ہے میں اس پر بہت ناراض ہوں، بہت ناراض ہوں، یہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا ہے اور میری جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے، تو اس لیے میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، میں اس پر بہت ناراض ہوں۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت کونین ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے سرکار، اللہ اکبر، جن کی شان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ نبی آپ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی ہو کر حضور کی خدمت میں پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو آگ لگاؤ۔ تو بوڑھی عورت جو ہے وہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، عرض کی یا رسول اللہ یہ لکڑیوں کا کیا کریں گے، آگ لگا کر کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اماں، لکڑیاں جلا کر میں آپ کے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دوں گا، کیونکہ آپ اس پر ناراض ہیں، جس پر والدین ناراض ہوں، ماں باپ ناراض ہوں، اس پر محمد مصطفیٰ ناراض ہیں، جس پر محمد مصطفیٰ ناراض ہیں اس پر خدا ناراض ہے، اور جس پر خدا ناراض ہے اس کا انجام یہی آگ ہے۔ تو جیسے ہی اس نے سنا تو ماں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، اگرچہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا تھا، جب اس نے سنا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اب جلایا جائے گا تو فوراً حضور کی خدمت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، آپ بھی اسے معاف کر دیجئے، میری آنکھوں کے سامنے میرے جگر کے ٹکڑے کو نہ جلائیے، میں اسے معاف کرتی ہوں، آپ بھی اسے معاف فرما دیں۔ جیسے ہی اس ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت علقمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت جو ہے یہ انسان کو رنگ لاتی ہے، انسان کو انسان بناتی ہے، اور کیا سے کیا بنا دیتی ہے انسان کو۔ والدین کی خدمت جو ہے وہ بڑا اجر دیتی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو خدا کی عبادت بھی قابل قبول نہیں، اور زندگی بھی انسان کے لیے مشکل بنا دی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ موت بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی خوب خدمت کریں۔ یہی حدیث پاک ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو آمین، دوسری تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر بیٹھنے لگا تھا تو جبریل آئے تھے، انہوں نے یہ دعا کی تھی، 3 دعائیں تھی، تو 3 دفعہ آپ نے آمین کہا، لیکن موضوع کی مناسبت سے میں صرف ایک دعا جو جبریل امین
امین نے مانگی اور سرکار نے اس پر آمین کہا اور مہر لگا دی قبولیت کی، اس دعا کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ دعا کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے یہ دعا کی تھی، جو شخص اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی نہ کر لے، اللہ رب العالمین اس کو ہلاک برباد کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو معلوم ہوا کہ جو والدین کی حیات میں ہوتا ہے، والدین اس کی حیات میں موجود ہوتے ہیں، پھر بھی خدمت کا موقع بھی ہے لیکن پھر بھی خدمت نہیں کرتا اور ان سے دعائیں حاصل نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ اللہ ان کو ہلاک اور برباد کرے۔ جبریل امین نے دعا کی ہے اور سرکار نے آمین کہہ کر اس پر مقبولیت کی مہر لگا دی ہے۔ اس کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین کی خوب خدمت کریں، والدین کو راضی رکھیں تاکہ خدا بھی راضی ہو اور محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوں۔ عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دینیاں نے دعاواں مادیاں، یہ حقیقت ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔